بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے بدکاری یعنی زنا کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ زنا ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جو شرعاً، عقلاً، عادتاً بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ جانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا، اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی اور اس کے چہرے کا نور بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ حضور، میں ایمان لاتا ہوں اور میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور ان گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے زنا کی لت لگ گئی ہے۔ میں سب چھوڑ سکتا ہوں پر زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اس کی تربیت فرمائی، آپ یہ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تو جس کے ساتھ زنا کرے گا ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ تو اس نے جواب دیا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو جس کے ساتھ زنا کرے گا ہو سکتا ہے وہ کسی کی بہن ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بیٹی اور بیوی کے بارے میں فرمایا، تو اس نے یہی جواب دیا اور اس کو بات سمجھ آ گئی اور وہ کہنے لگا اب میں زنا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ زنا یاد رکھیں میرے عزیزوں، قرض ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ گندی حرکت کرتے رہو گے اور تمہارا گھر محفوظ رہے گا، تمہارا گھر بچ جائے گا؟ یاد رکھو ایسا نہیں ہے۔ تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، اگر تم گندا کام کرتے ہو تو یہ محفوظ نہیں ہے۔ تو خدا را اس گندے کام کو جو ہے وہ آپ چھوڑیں۔ اور زنا جو ہے وہ اللہ عز و جل کو بہت ہی بہت زیادہ ناپسند ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ اگر غیر شادی شدہ ہو، مرد عورت ہو، تو اس پر جو ہے وہ 100 کوڑے لگانے کا جو ہے وہ حد جاری کی ہے۔ اور حدیث پاک میں شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرتے ہیں تو انہیں سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ وہ رب عز و جل کی زمین پر رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اس قدر سنگین کام کرنے والے ہیں یہ۔ اور یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر میں بند کمرے یا رات کے کالے اندھیرے میں زنا کر رہا ہوں اور مجھے کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، جو ہمیں کسی بھی ہم حالت میں ہوں، کہیں بھی ہوں، بند کمرے ہوں یا غار ہو یا کسی رات کے اندھیرے ہو یا ہم کہیں بھی چھپ جائیں، وہ رب ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو ہماری حیا کو کیا ہوا؟ کیا ہمیں حیا نہیں آتی؟ کہ ہماری شرم و حیا کا جنازہ بالکل ہی نکل گیا ہے؟ ہم کل قیامت کے دن اللہ کا رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کس طرح ان کے سامنے حاضر ہوں گے؟ کیا تم رب عز و جل کا رزق نہیں کھاتے؟ کیا تم رب عز و جل کی زمین پر نہیں چلتے؟ کیا تم رب عز و جل کے دیے ہوئے جو اعضاء ہیں، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تو پھر کیوں رب کی نافرمانی کرتے ہو؟ تو پھر کیوں رب کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ایمان نکل جاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ سنو سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک بار بدکاری کی ہوگی اس کے 80 سال کی جو ہے وہ نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ اور سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وادی جہنم میں ہے جس کا نام حاویہ ہے۔ حاویہ کا ایک ذرہ جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم جل کر خاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو اس میں کسے ڈالا جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں 3 طبقوں کو ڈالا جائے گا، جس میں سے ایک طبقہ زانی مرد و عورت ہے۔ جب جانی مر جاتا ہے تو اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو 20,000 جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
जानी की कब्र में कितने दरवाजे खोले जाते हैं जहन्नम के? 20,000 दरवाजे खोल दिए जाते हैं जहन्नम के। हर दरवाजे से आग आती है, बिच्छू आते हैं, सांप आते हैं और क़यामत तक आते ही रहते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 3 अशख़ास की तरफ ना ही तो नज़र रहमत करेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा। उन 3 अशख़ास में से जो पहला अशख़ास है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बूढ़ा जानी है, यानी बूढ़ा तो हो गया है लेकिन ज़िना को नहीं छोड़ता। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम या तो अपनी निगाहें नीची रखोगे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे या फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारी शक्लें बिगाड़ देगा। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और मैंने क्या देखा कि एक तंदूर है जिसके अंदर से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है। मैं आगे बढ़ा कि देखूं इसमें क्या है, तो क्या देखता हूं कि इसमें आग के शोले भड़क रहे हैं और उसमें कुछ बरहना मर्द और बरहना औरतें हैं, और जब आग के शोले आग के अलाव उनके जिस्म को झुलसाते हैं तो ये उछलते और शोर करते हैं। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि ये दुनिया में ज़िना करने वाले हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम में जिना का मर्ज फैल जाता है उस कौम में ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जिनका नाम तुमने इससे पहले नहीं सुना होगा। ऐसी कौमों में नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं, उस कौम से रहमत उठा ली जाती है, उनके चेहरों से नूर उचका लिया जाता है और उनके अंदर फ़क्र फाका मुसल्लत कर दिया जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। खुदारा तौबा करो, रब को राज़ी करो, इन गंदे कामों से खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। अब अगर जिना हो जाए वो तो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, दोनों ही सूरतों में चूँकि हद कायम नहीं हो सकती, यानी सज़ा का मामला अब नहीं होता है, लिहाजा सच्ची तौबा करके अपने रब के सामने गिड़गिड़ा कर उससे मना लें। वो बड़ा खुश होता है जब बंदा तौबा करके उसके हुजूर हाजिर होता है। वो बड़ा पसंद करता है तौबा करने वालों को। तुमसे गुनाह हो गया है, अब आ जाओ, मना लो अपने रब को, वो तुम्हारे सारे गुनाह मिटा देगा, वो तुम्हें पाक कर देगा। एक बार सच्ची तौबा करके तो देखो, तुमसे राजी हो जाएगा, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म के लोगों को जहन्नम ना जला सकेगी। 3 किस्म के लोगों को जहन्नम जलाएगी नहीं। उनमें एक वो शख्स है जिसे जिना का मौका मिले फिर भी उसने जिना ना किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसे जिना का इख्तियार मिले और फिर उससे बचे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम आग की तरह चीखता होगा। जिस तरह भटियारन चने भूंजती है और चने फुटक रहे होते हैं, इसी तरह जहन्नमी लोग होंगे। लेकिन उस दिन वो शख्स जिसे किसी औरत ने गुनाह की दावत दी होगी और वो मना करे तो अल्लाह ताला उसे अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह के नबी ने से पूछा गया या रसूलल्लाह किन 2 चीज़ों की ज़मानत दूँ? अल्लाह के नबी ने ज़बान की तरफ इशारा करके फरमाया, एक ये यानी 2 जबड़ों के दरमियान जो है उसकी, और जो 2 टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह उसकी तुम मुझे ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जो है वो जन्नत की ज़मानत अता करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको अपनी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने की और इस गंदे काम से बचने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी दोस्तियों से बचो जो इस काम की तरफ ले जाएं। अपनी तन्हाइयों को पाक करो। जब मोबाइल चलाओ और शैतान बरगलाए कि फहश और गंदी क्लिप देख ले तो जहन में ये लेकर आ कि मेरा रब मुझे देख रहा है, वो रसूल जो अल्लाह की अता से हाजिर व नाजिर हैं वो भी मुझे देख रहे हैं। मैं बंद कमरे में अकेले भले
اکیلے ہی ہوں لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی قبروں میں آگ نہ بھرو، توبہ کرو، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، حلال ذریعے یعنی نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرو، اور جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیوی اور اپنے شوہروں کے علاوہ کہیں نظر نہ اٹھائیں کہ ہم میں رب کا عذاب برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے، ہمارے نازک جسم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہماری جسم تو پھر ہم جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کریں گے۔ ایک صحابی رسول سے گناہ ہو گیا، یعنی جنا کا گناہ ہو گیا، انسان ہے وہ تقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، پر اس پر وہ اڑے نہ رہے، اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گناہ کی سزا یہی پانا چاہتا ہوں، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کل قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں، مجھے یہی سزا دے دی جائے۔ سبحان اللہ، کیا خوف خدا ہے جو کہ آج کل ہمارے اندر بالکل نہیں رہ گیا، ہمیں آخرت کی فکر بالکل بھی نہیں رہ گئی، جو ہمارے اندر سے بالکل نکل گیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی آخرت کا خوف عطا فرمائے اور فوراً سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل کی فرما برداری میں لگائے۔ حضور نے حکم دیا کہ ان صحابی رسول کو جو ہے وہ سنگسار کیا جائے۔ جب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگسار کیا جا رہا تھا تو حضور کبھی اٹھتے، کبھی بیٹھتے اور کبھی پریشان ہو کر چلتے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہا حضور آپ ہی نے تو حکم دیا تھا اور اب آپ ہی بے چین ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا ہم سب کو بھی سچی توبہ کر کے اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ یا اللہ، یا اللہ، جن کے بیٹے بیٹیاں ان گندے کاموں میں مبتلا ہیں انہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یا اللہ، جن کے شوہر اس گندے کام میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یا اللہ، جن کی بیویاں ان گندے کاموں میں مبتلا ہیں انہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یا اللہ، ہمیں جنت کا راستہ دکھا دے۔ یا اللہ، ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔